یاد تو قلب میں دھڑکے ایپیسوڈ 2۔ پریحان بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اتنی سردی ہو رہی ہے، بیمار پڑ جاؤ گی میری جان۔ فاخرہ نے اسے اتنی رات باہر لان میں بیٹھے دیکھا تو وہیں چلی آئی۔ ماما، موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا، آئے نا آپ بھی بیٹھیں۔ دونوں ماں بیٹی انجوائے کرتے ہیں۔ یہی سچ تھا کہ پریحان اس موسم کی دیوانی تھی۔ سردیوں کی بارش تو اسے خاص طور پر پسند تھی، لیکن پھر اتنی ہی جلدی وہ بیمار بھی پڑ جاتی تھی۔ نہیں میری جان، مجھے تو بہت ٹھنڈ لگتی ہے، میں تو یہاں نہیں بیٹھنے والی، نہ تمہیں بیٹھنے دوں گی، چلو اندر، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ اٹھاتے اندر لے گئی۔ ماما، موسم کتنا اچھا ہو رہا تھا، آپ مجھے کیوں اٹھا لائیں باہر سے؟ پریحان، ضد نہیں کرتے میری جان، تمہیں ویسے بھی ٹھنڈ سے الرجی ہے، سانس بند ہونے لگتا ہے تمہارا، پھر بھی ضد کر رہی ہو۔ اوکے، نہیں کرتی ضد، اب خوش؟ وہ بھی ماں کے سامنے ہار مانتے بولی۔ بالکل خوش، آپ جاؤ، سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے اپنے روم میں چلی گئی، جبکہ اس کے سونے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ سیدھا کچن میں چلی گئی تاکہ چائے بنا سکے۔ کچن میں آتے ہی اس کا سامنا شہریار سے ہوا، جو اپنے لیے شاید کافی بنا رہا تھا۔ شہریار بھائی، آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہوں؟ بنا اس کی طرف دیکھے سڑا ہوا جواب ملا تھا پریحان کو۔ ویسے بھی ان دونوں کی کم ہی بات ہوتی تھی، لیکن وہ اسے کتنا پیارا لگتا تھا وہ شاید خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ میں بنا دیتی ہوں کافی آپ کو، ویسے بھی میں چائے بنانے آئی تھی، لیکن پہلے آپ کو کافی بنا دیتی ہوں، پھر اپنے لیے چائے بنا لوں گی۔ شکریہ، مجھے اپنے کام خود کرنا پسند ہے، پھر سے ٹکا سا جواب دیتے وہ کافی لیتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سے اس کی بات سن کر وہ معصوم دل کی لڑکی دکھی ہو گئی تھی۔ بنا چائے بنائے وہ بھی کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ آج جلدی آفس آ گیا تھا، کچھ ضروری میٹنگز تھی اور آج سعید صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس وجہ سے ساری میٹنگز ازمین نے ہی اٹینڈ کرنی تھی۔ وہ ابھی فائلز دیکھ رہا تھا جب اس کی سیکرٹری اندر آئی۔ السلام علیکم سر، یہ آپ کی کافی۔ وہ کافی اس کے سامنے رکھتے بولی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، اسے نظر بھر کر دیکھتے بولا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ شلوار قمیض پر ایک بڑی چادر لے کر رکھتی تھی، چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک، بہت خوبصورت تھا۔ اس کی بڑی آنکھوں اور ان پر بڑی بڑی گھنی پلکوں پر ہی تو ازمیر کا دل اٹکا تھا۔ سر، میں جاؤں؟ وہ اس کی نظروں سے گھبراتے بولی۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ جب تک روح کے والد زندہ تھے سب کچھ بہت اچھا اور آسان تھا، لیکن جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی سب نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اتنی ذمہ داریاں اس کے نازک کندھوں پر آ گئی تھیں۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئی تھی، لیکن ازمیر نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ماں کا علاج بھی وہی کروا رہا تھا، اسے نوکری بھی دی تھی اور اس سے بہت پیار بھی کرتا تھا، لیکن انہیں کبھی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تھا اسے، جبکہ اس کے دل میں بھی صرف ازمیر ہی بستا تھا۔ لیکن پھر اس کے احسانات یاد کر کے وہ اپنے قدم پیچھے لے لیتی تھی۔ آج میٹنگز کے بعد گھر چلیں گے، آنٹی کے ہاتھ کی بریانی کھانی ہے میں نے۔ اور کل تم میرے ساتھ گھر چلو گی، ماما اور دائی بھی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ لیکن سر، میرا کیا کام؟ نجمہ میم اور دائی میم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ تمہیں نہیں پتہ روح کہ وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں تم سے؟ وہ فائل بند کرتے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ روح، کیا مسئلہ ہے میری جان؟ کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ کیوں میرے گھر والوں سے نہیں ملنا چاہتی؟ کچھ تو بتاؤ نا میرا بچہ، ایسے کیسے چلے گا؟ وہ بہت نرمی سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ سر پلیز، آپ ایسا مت کریں، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے سر، آپ ایک بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔
مجھے کوئی اور اچھی لڑکی نہیں چاہیے روح، مجھے صرف اور صرف میری روح اچھی لگتی ہے اور میں صرف اپنی روح کا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ چومتے بولا، آپ بہت غلط کر رہے ہیں سر، میں کبھی آپ کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی اور پلیز آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بھی بات مت کیجیے گا۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کرسی پر ڈھہ گیا۔ کیوں اتنی ضدی تھی یہ لڑکی؟ کیا ہوا ہے شہرام؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ وہ فون پر غصے سے بات کر رہا تھا جب شہریار اور مصطفیٰ وہاں آئے۔ شہرام اور شہریار کی کافی گہری دوستی تھی، جبکہ باقی بہن بھائی ان دونوں کی جان تھے، اس لیے جب بھی شہرام پریشان ہوتا شہریار کی بھی جان پر بن جاتی تھی۔ شہریار کو اس کی پولیس کی نوکری بالکل پسند نہیں تھی، لیکن شہرام کی ضد کے آگے وہ بے بس ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس ایک کیس آیا ہوا ہے آج کل، بہت پریشان کیا ہوا ہے اس نے، لیکن تم پریشان نہ ہو، یہ ہمارا روز کا معمول ہے، وہ اسے تسلی دیتے بولا۔ شہرام بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، چھوڑیں یہ نوکری، اپنا بزنس ہے وہ سنبھالیں۔ مصطفیٰ کو بھی اس کی نوکری کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ مصطفیٰ میری جان، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ روز کا معمول ہے ہمارا، ایسے کیسز روز آتے ہیں، اور اگر ان سے ڈر کر ہم گھر بیٹھ جائیں تو باقی عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر بھی بھائی، آپ کی طرف سے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے اور ماما بھی آپ کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں مصطفیٰ، انہیں تو اپنے کڑیل جوان ہٹے کٹے بیٹے بھی معصوم بچے دکھتے ہیں، ان ماؤں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بالکل، اچھا اب دفعہ مارو اس کیس کو، جس کی وجہ سے اتنے پریشان ہوں، جلدی سالو کر لو۔ شہریار نے کہا تو اس نے بھی سر اس بات میں ہلایا۔ اندر چلو، کھانے پر سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ہاں تم لوگ چلو، میں بس ایک فون کال کر کے آیا۔ وہ ان دونوں کو اندر بھیجتے پھر سے کسی کو کال کرنے لگا۔ اس بار اسے فیملی کی دھمکی ملی تھی اور یہ بات وہ سب کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گھر کے باہر سیکیورٹی کا انتظام اب ضروری تھا۔ دانین آپی، آپ نے یارم بھائی کو دیکھا ہے کیا؟ میں کب سے انہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہانیہ باہر آتے دانین سے بولی، جو کچن سے کھانے کی ٹرے باہر لا رہی تھی۔ نہیں گڑیا، میں نے تو نہیں دیکھا، کیا ہوا؟ کوئی کام تھا کیا؟ جی کچھ بات کرنی تھی، لیکن خیر جب وہ آ جائیں تو بتا دیجیے گا۔ اوکے، ایسا کرو اندر رضیہ سے اپنا کھانا کھا لو، صبح بھی وہ بتا رہی تھی تم نے کچھ نہیں کھایا۔ جی آپی لے لیتی ہوں میں۔ وہ شہرام، مصطفیٰ اور شہریار کو اندر آتے دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ اسے شروع سے ہی ان تینوں سے جھجک ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے سب بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ فرق بس اتنا تھا کہ وہ کبھی کھل کر کسی سے پیار جتا نہیں پاتی تھی۔ سب لوگ کھانا شروع کرنے لگے تھے جب یارم اندر داخل ہوا۔ میرے بغیر کھانا کھانے والے تھے آپ لوگ، وہ جلدی سے کرسی پر بیٹھتے بولا۔ برخوردار، کبھی آپ گھر پر ٹکے تو پتہ ہو کہ کب کیا ہوتا ہے اس گھر میں۔ کاظم خان کو بہت شکایات رہتی تھی اپنے سپوت سے، لیکن وہ کون سا کسی کی سن لیتا تھا۔ لیکن ایک بات ضرور تھی، وہ مصطفیٰ سے بہت ڈرتا تھا۔ اوہو بابا، یہی تو عمر ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی، آپ کیا بچوں کو اس کے کھیلنے کی عمر میں ہی بوڑھا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی پلیٹ بریانی سے بھرتا بولا۔ یارم، انسانوں کی طرح کھایا کرو، اندلیب تم سے چھوٹی ہے لیکن عقل و شعور تم سے زیادہ ہے اس میں، رخسار بیٹے کو پلیٹ بھرتے دیکھ کر بولی۔ اندلیب اپنی تعریف سن کر گردن اکڑاتے یارم کو دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی تو یہ موقع ہاتھ آتا تھا اس کے۔ باقی سب لوگ ان کی باتیں انجوائے کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ ان سب گھر والوں کو دیکھ کر سب کو بہت رشک آتا تھا، لیکن اسی گھر میں ایک فرد ایسا بھی تھا جسے گھر کا فرد تو کیا بیٹی بھی نہیں مانا جاتا تھا۔ ہانیہ خان وہ ترس گئی تھی ماں باپ کی محبت کے لیے، لیکن اسے وہ توجہ اور وہ پیار کبھی نہیں ملا تھا جو باقی بہن بھائیوں کو ملا تھا۔ دلاور خان اور آفتاب خان اس سے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ باقی سب گھر والے بھی بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ جس کا انتظار کرتی تھی ان لوگوں نے تو اس کی طرف کبھی نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ حیدر خان دبئی کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور سب لڑکیوں کا کرش۔ سرمئی آنکھیں، لمبے بال جو ہر وقت پونی میں قید رہتے تھے، سفید رنگت لیکن سرمئی ہونٹ جو سگریٹ پینے کا نتیجہ تھے، لیکن اس نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ غصہ ہر وقت ناک پر دھرا رہتا تھا، اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو کسی بھی قسم کی غلطی کی اجازت تھی۔
سب لڑکیوں میں وہ ایٹیٹیوڈ کنگ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ اکثر اپنے بنگلوں میں اکیلا رہتا تھا۔ گھر میں ماں باپ کی لڑائی سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ بچپن سے ان کی لڑائی جھگڑے سن کر وہ دونوں سے تھک گیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اسے بورڈنگ اسکول بھیج دیا گیا۔ جو وقت ماں باپ کے لاڈ اور پیار جتانے کا تھا، تب اسے ان دونوں نے خود سے دور بھیج دیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذات میں سنجیدگی بھی بڑھتی گئی۔ کبھی کبھار جب دل چاہتا وہ ان دونوں سے ملنے چلا جاتا، لیکن اکثر اسے اکیلا رہنا ہی پسند تھا۔ اس کے ساتھ اکثر اس کا رائٹ ہینڈ آرے بھی رہتا تھا، یہاں تک کہ صرف اس سے ہی اجازت تھی گھر آنے کی۔ اب اس شہزادے کی قسمت میں کیا تھا رب ہی بہتر جانتا تھا۔ دروازے پر بیل ہوئی تو نرجس بیگم نے جا کر دروازہ کھولا۔ ارے ازمیر بیٹا تم، آؤ آؤ اندر آؤ۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اور روح ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ اکثر وہاں آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے نرجس بیگم کو وہ بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ آنٹی آپ کی بیٹی سے کہا بھی تھا کہ ایک ساتھ جائیں گے، لیکن بنا مجھے بتائے گھر آ گئی، اور ایسا بھی تھا روح ازمیر کے ساتھ گھر نہیں لانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے آف ہوتے ہی وہ بنا اس کے انتظار کیے گھر آ گئی تھی۔ روح بھی نہ جانے اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم نے کہا تھا تو اسے تمہیں ساتھ لانا چاہیے تھا۔ ارے نہیں آنٹی، آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ مائیں ایسا کرتی اچھی نہیں لگتی، اور میں کون سا کوئی غیر ہوں یا آپ کون سا کوئی غیر ہے؟ میرا جب دل چاہے گا میں بنا بتائے بھی آ سکتا ہوں، جیسے آج آ گیا۔ آپ کے ہاتھ کے کھانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے بولا تو اس کی اتنی عزت اور محبت پر نثار ہو گئی۔ بالکل، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہے آؤ۔ آپ کی بیٹی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے بولا۔ اپنے کمرے میں ہے، مل لو، میں تب تک بریانی بناتی ہوں، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ جی جلدی سے بنائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ابھی لائی، جاؤ تم، روح کمرے میں ہی ہوگی۔ خود سے بھی بڑھ کر وہ بھروسہ کرتی تھی ازمیر پر، جانتی تھی کس ماں باپ نے پرورش کی تھی اس کی۔ ان کے کچن میں جاتے ہی وہ روح کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ ناک ہونے پر روح نے دروازہ کھولا تو سامنے ازمیر کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ؟ تمہیں کیا لگا تھا مجھے تم ساتھ نہیں لاؤ گی تو میں آؤں گا نہیں؟ بھول ہے تمہاری، جہاں جہاں جاؤ گی ازمیر کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے لیے راستہ چھوڑتی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آپ اتنی ضدی کیوں ہیں میر سر؟ اتنے عرصے بعد اس کے منہ سے میر سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ صرف روح ہی تھی جو اسے میر کہتی تھی۔ پلیز روح، جسٹ کال می میر۔ ہم آفس میں نہیں ہیں، میں تمہارے منہ سے صرف میر سننا چاہتا ہوں۔ آفس کم ہے کیا جہاں سر کہتے کہتے تم تھکتی نہیں؟ وہ منہ بناتے جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ میرے سر ہیں تو ہیں، اس لیے آپ کو سر کہنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن مجھے پرابلم ہے روح۔ اچھا خیر چھوڑو، یہاں تو آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ اس سے بہت غصہ دلاتی تھی یہ لڑکی، لیکن وہ ہمیشہ غصہ پی جاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تھوڑا اور دور بیٹھ جاؤ، سانس نہیں آ رہا ہوگا تمہیں، وہ اس کے دور بیٹھنے پر تنزیہ بولا۔ اس کی بات سن کر بھی اس نے انسنی کر دی تھی۔ ہر وقت خاموش رہنا، کسی سے زیادہ بات نہ کرنا اس کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ہر احساس بھی مر گیا تھا، اور ازمیر کو یہ بات بہت اذیت دیتی تھی۔ اس کی تکلیف پر وہ کئی گنا زیادہ تکلیف محسوس کرتا تھا۔ ابھی بھی اس کی نو رسپانس پر وہ بہت دکھی ہوا تھا۔ خود ہی اٹھ کر اس کے ساتھ جا بیٹھا تھا، اور روح بس اپنے ہاتھوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ازمیر نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامے، اس کے چہرے پر نرمی سے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ کیا ہوا ہے روح؟ کچھ تو بتاؤ میری جان، کیوں ایسے ہو گئی ہو؟ وہ لڑکی جو ہر وقت بولتی رہتی تھی، جو اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑتے تھے، وہ اچانک سے اتنی چپ کیوں ہو گئی ہے؟ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کیا ہو گیا ہے مجھے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس دنیا میں کوئی آپ کا اپنا نہیں ہوتا سوائے ماں باپ کے۔ لوگوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے میرا۔ جس کو بھی دیکھوں اس کی آنکھوں میں فریب اور ہوس نظر آتی ہے۔ اکیلا سمجھ کر ہر کوئی نوچنے کو تیار ہے۔ وہ ماضی میں ہوئے واقعات کو یاد کرتے بولی، جب اس کے بابا کے مرنے کے بعد کیسے لوگ اس کی عزت کے پیچھے پڑ گئے تھے، لیکن ازمیر کی وجہ سے اس کی عزت آج تک محفوظ تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسے سکون ملتا ہے، ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے،
لیکن افسوس کہ ابھی کہہ نہ پائی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسمیت کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ فوراً سے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں ہوں نا اپنی روح کے ساتھ اس کے پاس، کوئی ہاتھ تو لگائے، جان نہ لے لوں۔ وہ اس کا ساتھ چومتے بولا۔ وہ بھی اس کے سینے سے لگ کر ایک الگ ہی سکون محسوس کر رہی تھی، لیکن جلد ہی اس کے خود سے دور کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے ایسے دور جانے پر بدمزہ ہوا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے پلیز، کوشش کیجیے کہ دوبارہ یہاں نہ آئیں۔ مجھ میں لوگوں کی باتیں سننے کا اب حوصلہ نہیں بچا۔ لوگوں کی پرواہ ہے بھی کسے کو؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر سامنے کرتے بولا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ میں کیسا ہوں؟ اور دوسری بات، میں یہاں آؤں گا اور بار بار آؤں گا، کیونکہ یہاں میری ایک اور ماں بھی رہتی ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، جو مجھے سمجھتی ہے، یوں بار بار میرا دل نہیں دکھاتی۔ وہ غصے سے بولتا اس کے کمرے سے چلا گیا۔ وہ باہر آیا تو نرجس کھانے کی ٹیبل پر پلیٹس رکھ رہی تھی۔ وہ چہرے کو نارمل کرتا ان کے پاس آیا۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لو۔ روح کہاں ہے؟ اس نے کھانا نہیں کھانا کیا؟ جی آنٹی، وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فی الحال بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لے گی۔ دل تو اس کا بھی بھر گیا تھا، لیکن ماں جیسی عورت کو دکھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑا سا ہی صحیح، لیکن اس نے کھانا کھایا تھا اور اجازت لیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔